تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا، ہائبو کو مارنے کے بعد باقی لوگ شوانگشن کے آگے سر جھکا لیتے ہیں اور اسے اپنے نئے سردار کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شوانگشن ان لوگوں سے کہتا ہے، اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، تم لوگ جانتے ہو کہ اس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی کہتا ہے، تینوں قبیلوں کے سردار، کیا ہمیں سچ میں شوانگشن کو اپنے خاندان کا سردار مان لینا چاہیے؟ یہ سن کر دوسرا آدمی کہتا ہے، جو آج اس نے 2 خاندانوں کو ہرایا، اگر آج ہم اسے اپنا سردار مان لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ ہماری ہر مصیبت اپنے سر پہ لے گا اور بہادری سے اس کا سامنا کرے گا۔ اگر وہ جیت جاتا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، وہ ہماری ہی جیت ہوگی۔ اگر وہ نہ جیت پایا تب بھی اس کے ہاتھ میں سب کچھ دینے میں کیا حرج ہے، اس کو آگے لگا کے رکھو بس۔ یہ سن کر سارے لڑکے کہتے ہیں، بے شک تینوں قبیلے کے سردار، آپ بہت سمجھدار ہو۔ یوہان کہتی ہے، بھائی آپ نے آج بہت شاندار کام کیا، بہت ہمت دکھائی، اگر یہ سب ایسا ہی رہا تو دوبارہ کوئی جرت نہیں کرے گا مجھے اور آپ کو تنگ کرنے کی۔ تبھی اچانک شوانگشن کو کھانسی لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر یوہان کہتی ہے، بھائی کیا ہوا، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ سن کر شوانگشن کہتا ہے، اگر ان لوگوں نے تمہاری بات سن لی تو ہم دوبارہ مشکل میں پڑ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں سوچتا ہے، میری یہ کمزور جسم تلوار کی ایک زور سے بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہے، مجھے ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ مارشل آرٹ ہے، جسم کو تیار کرنا اور پھر اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کر کے پریکٹس کرنا۔ اس کے بعد ہی کوئی زمین اور آسمان کی ہواؤں کو اکٹھا کر سکتا ہے اور پھر اپنے جسم کو کنٹرول کر سکتا ہے تاکہ وہ روحانی قوتیں حاصل کر سکے۔ روحانی سٹیج کے اوپر جنت کی سٹیج ہے، باطل سٹیج اور 10,000 قانون کی سٹیج اور شہنشاہی سٹیج۔ ان سب کو 2 بڑی قوتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ قوتیں آگے مزید 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، پہلی، دوسری اور سب سے اعلیٰ۔ اگر شہنشاہ باطل کی سٹیج کو توڑ پاتا ہے تو وہ مقدس حلقے میں چلا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے پچھلے 10,000 سال میں صرف اپنے اوپر لگی مہر کی وجہ سے روحانی طاقتوں کو حاصل نہیں کر پایا، اور اب دوسری جنم میں یہ نشان مجھے اونچائیوں تک پہنچائے گی اور بیتی زندگی کے سارے پچھتاوے مٹائے گی۔ پہلے اس کمزور جسم کو سخت بنانا ہے اور اپنی ذات کو بہتر کرنا ہے۔ تبھی یوہان کہتی ہے، بھائی آپ آرام سے بیٹھے اور اپنی سانس کو بحال کر لیں، میں آپ کا دھیان رکھتی ہوں، میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ سن کر شوانگشن اپنی من ہی من میں سوچتا ہے، یہ چھوٹی لڑکی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اگر جلد یہ معاملہ حل نہ ہوا تو لگتا ہے یہ خودکشی کر لے گی۔ سب سے پہلے مجھے کوئی صحیفہ چننا ہوگا، یہ شہنشاہت کا پہلا اسٹیپ ہوگا، اسے جلد سے جلد میں خود کو بہتر کر سکتا ہوں۔ میں اسی سٹیج پہ ہوں جیسا پچھلی زندگی میں تھا، اس سٹیج پر میرا جسم بہت کمزور ہے، بہتر ہے کہ میں پریکٹس شروع کروں اور خود کو مضبوط بنانے پہ دھیان دوں۔ سب سے پہلے جیا ٹیکنیک شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یوہان کہتی ہے، بھائی تو روحانی سٹیج میں جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد کے دائرے کو توڑ دیا ہے۔ شوانگشن ہنستے ہوئے کہتا ہے، کیا یہ ہے وہ روحانی طاقت جو میں کب سے حاصل کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کتنے جنموں کے بعد آخر مجھے مل ہی گئی۔ پھر ہمیں ایک نیا سین دکھایا جاتا ہے، شیاؤ کا فرقہ۔ ایک آدمی کہتا ہے، ہماری پچھلی کئی نسلوں کی روحیں اٹھ گئی ہے، کیا یہی اپنی پچھلی روحوں کے پاس جانے کا راستہ ہے؟ شیاؤ قبیلے کا سردار، قبیلے کا بانی شہنشاہ مقدس گہرائیوں میں چلے گئے تھے آج سے 100 سال پہلے، حالانکہ اس کا قبیلہ ختم ہو گیا تھا، کبھی کوئی پیغام نہیں آیا۔ یہ سن کر ایک لڑکی کہتی ہے، میں نے سنا ہے بڑے سردار نے ایک شاگرد بھرتی کیا ہے لاؤ شینگ یانگ شہر میں، اس نے ساری بیرونی قوتوں کو توڑ دیا ہے صرف 18 سال کی عمر میں۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، کیا یہ وہ تو نہیں ہے جو جنت سے اتری تھی؟ کیا بڑوں نے اسے بھی سکھایا ہے؟ فوراً اسے پیغام بھیجو، بڑے سردار کے مس لاؤ کو انوائٹ کیا جائے جس کو ہمارے بڑوں نے رکھا تھا۔ پھر ہمیں ایک دوسرا سین دکھایا جاتا ہے۔ شوانگشن کہتا ہے، یوہان کیا تم مجھے ایسے گھورنا بند کرو گی؟ یہ سن کر یوہان کہتی ہے، بھائی میں بہت خوش ہوں، میرے بھائی نے بیرونی قوتوں پہ قابو پا لیا ہے اور اپنی اصل طاقت کو پا لیا۔ یہ سن کر شوانگشن اپنی من ہی من میں کہتا ہے، میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی اس دائرے کو توڑنے میں لگا دی، انسانوں کے جذبات میں کبھی نہ دیکھ پایا اور نہ سمجھ پایا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تبھی ایک آدمی وہاں آ جاتا ہے اور شوانگشن سے کہتا ہے، سردار اعلیٰ، وزیروں نے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ یہ سن کر شوانگشن کہتا ہے، یوہان پہلے تم نیچے جاؤ۔ وہ آدمی کہتا ہے، سردار ابھی مس لاؤ کو جیاؤ قبیلے لے جایا گیا ہے، وہاں کے سردار آئے تھے اور وہ ایک حکم نامہ چھوڑ کے گیا جیاؤ قبیلے کی طرف سے۔ یہ سن کر شوانگشن کہتا ہے، یہ لومڑی کبھی بھی بھاگ سکتی ہے، چلو پکڑو ان کو۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، سردار بات یہ نہیں ہے کہ مس لاؤ چھوڑ کے جائے گی یا نہیں، لیکن مسئلہ جیاؤ قبیلے کا ہے اور ان کے حکم کا۔ یہ جیاؤ قبیلے کی پناہ گاہ ہے، کل کو کوئی بھی یہاں کسی شہنشاہی قبیلے سے آ جائے تب بھی ان کو ہمارے آگے سر جھکا کر سلام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر شوانگشن کہتا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ آدمی کہتا ہے، جیسا کہ ہم نے لین فیملی کو ہرایا ہے اب ہم صرف لاؤ فیملی پر منحصر ہے، لیکن آپ کو تو مس لاؤ طلاق دے چکی ہے اور اس وقت گو فیملی مشکل میں ہے، بالکل اکیلا ہے۔ ہم سب نے مل کر یہ سوچ لیا ہے، اگر آپ تلوار بازی کی یہ خاص ٹیکنیک لو فیملی کے حوالے
کر دیں تو آپ لو فیملی کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ سن کر جوانگشن کہتا ہے تمہیں میرے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ لو فیملی تباہ کر دی جائے گی اور لو شین مارا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس سب میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تو آپ گو فیملی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنی من ہی من میں سوچتا ہے اس لڑکے کی قسمت بہت اچھی ہے، صرف ایک ہی دن میں اس نے ساری طاقت حاصل کر لی، بلکہ مڈل اسٹیج کو بھی حاصل کر لیا۔ میں چاہتا تھا یہ جا کر لو فیملی سے لڑے اور فائدہ مجھے پہنچے، لیکن اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ میرے گو فیملی پہ حکمرانی کے خواب کو توڑ دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جوانگشن سے کہتا ہے اس بوڑھے ناچیز نے ابھی طاقت حاصل کی ہے، میں تو بس چاہتا تھا کہ سردار اعلیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں سوچتا ہے اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، اس کو پکڑ کر لو فیملی کے حوالے کر دوں، اسے ہم لو فیملی کو خوش کر سکتے ہیں، اس کی مدد سے ہی میں تخت پر بیٹھ سکتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جوانگشن سے کہتا ہے بے شک آپ نے تلوار بازی میں مہارت حاصل کر لی ہے، پھر بھی آپ روحانی طاقتوں میں بہت پیچھے ہیں، یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، اسے پہلے کہ مارے جاؤ۔ گو فیملی کے مستقبل کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اور بھی حالات سے واقف ہو جاؤ۔ یہ سن کر جوانگشن مسکراتے ہوئے کہتا ہے چلو ساتھ میں چلتے ہیں، مجھے بھی بہت جلدی ہے۔ یہ دیکھ کر باقی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے بیوقوفو کیا ہوا، اگر اسے تلوار بازی کی ٹیکنیک آتی ہے تو ابھی وہ نہتا ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر جوانگشن کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روحانی پاور استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی حیران ہو کر کہتا ہے یہ تو تلوار کا سایہ ہے۔ جوانگشن اس آدمی سے کہتا ہے چونٹیوں کے سردار، تم شاہنشاہی طاقت کو کیسے فراموش کر سکتے ہو؟ تو چلے دوستو، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔